خواتین اسلام سب کو میرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسول النبی الامین المعین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد، قادری امنارے یا غوث اعظم می زنم، دمج شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، قادری امنارے یا غوث اعظم می زنم، دمج مرشدی متقی مفتی اعظم می زنم۔ حضرات آئیے سلسلے گفتگو جاری کرنے سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار رحمت عالم فخر عالم و بنی آدم حضور احمد مصطفیٰ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور بابا سے بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات ایک بار نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بادل الجود والکرم، منبع الحلم والحلم والحکم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت منبر نور پہ علماء کرام کے گھنگریز قافلہ موجود ہے۔ میں کچھ لمحے کے لیے آپ کے سماعتوں کے دہلیز تک آیا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں حق کہنے اور آپ کو حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق بخشے۔ آمین۔ آپ لائق مبارکباد ہیں ہمارے تمام احباب کی جنہوں نے اس محفل نور کو رچایا سجایا بسایا۔ اللہ تبارک و تعالی حبیب پاک کے صدقے میں اس محفل نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور امام عالی مقام کا فیضان ہم تمام مسلمانوں کو عطا فرمائے اور اس فیضان سے ہم تمام مسلمان مالا مال ہوں۔ حضرات اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان قلم اٹھاتے ہیں تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس طرح نبی پاک کی بارگاہ میں مدح و ثنا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو
مولا کہوں تجھے، باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، او اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ حضرات وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے تمہید گفتگو باندھنے سے بہتر ہے کہ چند لمحے میں اور چند وقت میں کچھ باتیں آپ تک پہنچا کر کے پھر اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں گے، لیکن چونکہ آپ لوگ کافی ٹائم سے سن رہے ہیں نعت و منقبت کے اشعار، آپ لوگ اگر آپ لوگ سمجھدار ہیں تو پھر یہ سامنے والی کرسی خالی ہے، تھوڑا آگے آ جائیں، کرسی لے کر کے اگر مرضی ہو تو آ جائیں، نہیں تو آگے کرسی ہے، 4 لوگ یہاں بیٹھے ہیں، 4 لوگ یہاں بیٹھے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تھوڑا سننے اور سنانے کا ماحول آپ لوگ بنا لیں تاکہ سنانے والے کا بھی دل لگے اور سننے والے کا بھی دل لگے۔ ذرا آپ سننے اور سنانے کا ماحول بنا لیں، اس لیے چونکہ یہ محفل ہماری اور آپ کی نہیں ہے، یہ محفل حضور پاک کی ہے، تو آپ لوگ اگر ہاں تھوڑا آگے آ جائیں، بس اس کے بعد میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بہترین خطیب بھی ملیں گے اور بہترین شاعر بھی ملیں گے، اور صحیح بات تو یہ کہ جو زمین پہ بیٹھتا ہے پھر وہ گرتا ہی نہیں ہے نا۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ آپ جانتے ہیں، بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور فضاؤں میں لہرا کر ایک بار اپنی زندہ دلی کا ثبوت دیں اور کہیں لبیک یا حسین، تھوڑا تیز سے بولیں لبیک یا حسین۔ آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ پھر کوئی بات نہیں، بڑی تیزی کے ساتھ میں نے قرآن عظیم کی ایک آیت پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ اس کا کیا مطلب؟ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہے، بہاریں دی ہے، ساری زندگی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، تو اللہ کی جو نعمت ہمیں ملی ہے اس کا ذکر بھی ہم ہی تو کریں گے، ہے نا۔ آپ دیکھ رہی ہیں، آپ کی نظریں دیکھ رہی ہے کہ یہ جشن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر اس پروگرام کو رچایا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی صحیح معنوں میں طاقت بخشے۔ آپ اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اور اپنے محبوب بندوں کے کرم سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمائے گا۔ وہ قومیں تاریخ کے پنے سے مٹا دی جاتی ہیں جو اپنے خدا کی وحدانیت کرنا بند کر دیتی ہیں۔ آپ کو بتائیں اللہ نے ہمیں ذات انسان بنا کر کے پیدا فرمایا ہے، ہمیں ہمارے اندر سمجھنے کا مادہ، سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، بولنے کی صلاحیت، چلنے کی صلاحیت، پکڑنے کی صلاحیت، ہر ایک چیز اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، لیکن آپ بتائیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کا عذر کبھی ہم سے مانگتا ہے؟ اللہ نے ہاتھ دے دیا، بن مانگے ہاتھ دے دیا، اگر آپ کو ہاتھ نہ ملتا پھر بتاؤ آپ کیا کرتے؟ اللہ نے 2 آنکھیں عطا کر دی، بن مانگے آپ کو اللہ نے عطا کر دی، اگر آپ کو 2 آنکھیں نہ عطا کرتا، 2 آنکھوں میں سے صرف 1 آنکھ عطا کرتا، پھر بتاؤ آپ کس کی بارگاہ میں جاتے اور شکایت کرتے؟ اللہ نے 2 پیر عطا کر دیے بغیر مانگے، اگر 2 پیروں میں سے 1 ہی پیر اللہ عطا کرتا تو پھر بتاؤ آپ کس کی بارگاہ میں جا کر کے آواز لگاتے؟ یہ رب کا بڑا احسان ہے اور اس کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ذات انسان میں پیدا فرمایا، ورنہ 18,000 مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے روئے زمین پر پیدا فرمایا، جس میں انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، چرند و پرند، شجر و حجر، بحر و بر، خشک و تر، دنیا کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ ساری چیزیں خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہیں، یہ زمین پروردگار عالم کی بنائی ہوئی چیز ہے، یہ آسمان پروردگار عالم کا بنایا ہوا چیز ہے۔ آسمان و زمین کے درمیان میں اللہ نے جو ہواؤں کو معلق کیا ہے، اللہ نے جو ہواؤں کو رکھا ہے جس سے ہم اور آپ سانس لیتے ہیں، اس ہوا کو بھی پیدا کرنے والا ہمارا رب ہے۔ اگر ان ہواؤں کو نہ پیدا فرماتا تو پھر
بتاؤ ہم اور آپ اس دنیا میں سانس نہ لے پاتے، پھر ہمارا اور آپ کا وجود نہ ہوتا، ہم اور آپ نہ جانے کہاں پڑے ہوتے، لیکن اللہ نے اس زمین و آسمان کے درمیان میں ہواؤں کو پیدا کیا، اور ہواؤں کو پیدا کرنے کے بعد میں ہمیں اور آپ کو اس سے راحت ملی، تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے ہمیں پیر دیا، بتاؤ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیا، بتاؤ رب کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، بتاؤ یہ رب کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے ہمیں سننے کے لیے کان دیا، بتاؤ یہ رب کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے ہمیں بولنے کے لیے زبان دی، بتاؤ یہ رب کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ ذرا اندازہ لگاؤ اور اپنی دل کی دنیا کو بدلو، اور اپنی دل کی دنیا میں جا کر کے سوچو کہ اللہ نے ساری چیزیں ہمیں عطا کر دی، لیکن ہم ہی وہ انسان ہیں کہ ساری چیزوں کو ہم ٹھکرائے بیٹھے ہیں۔ اللہ نے بن مانگے سب کچھ عطا کر دیا، لیکن ساری چیزوں کو ہم بھول بیٹھے ہیں۔ اس لیے رب تعالیٰ قرآن میں آگے ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جب اللہ نے ساری نعمتیں ہمارے اور آپ کے لیے پیدا فرمایا تو بتاؤ کہ آپ زمین کو جھٹلا سکتے ہو؟ آپ ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کوئی انسان بنایا ہو۔ اللہ نے آسمان کو پیدا فرمایا، آپ آسمان کو جھٹلا نہیں سکتے ہو کہ آسمان کو کسی انسان نے پیدا فرمایا۔ آسمان میں یہ جو چمکتا ہوا تارا نظر آ رہا ہے، اللہ نے اس تارے کو پیدا فرمایا، آپ اس تارے کو جھٹلا نہیں سکتے ہو کہ کسی انسان نے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے جو چاند کو پیدا فرمایا ہے، آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے ہو کہ اللہ نے پیدا فرمایا، کسی بندے نے پیدا فرمایا ہے۔ پھر ایک سوال ہے کہ جب اللہ کی ساری چیزیں بنائی ہوئی ہے اور انسان بھی خدائے تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، پھر انسان بھول کیوں گیا ہے کہ اس دنیا میں آیا کیوں ہے؟ تو آپ قرآن اٹھا اور قرآن کے حوالے سے بتاتا ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، وما خلقت الجن انس الا لیعبدون، ہم نے انسان کو اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، سوال آپ سے کرتا ہوں، اللہ نے زمین و آسمان کا مالک اپنے پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو بنایا اور بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا، اور بھیجنے کے بعد میں کہا محبوب چلے جاؤ اور دنیا والوں کو بتا دو کہ زمین و آسمان کا بنانے والا کوئی اور نہیں ہے، یہ پروردگار عالم ہے۔ ضرورت کے تحت اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اور جب نبیوں نے دین کو پھیلانا چاہا اپنے اپنے وقت میں، اللہ نے 1 لاکھ کم و بیش 2,24,000 انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جا کر کے روئے زمین پہ لوگوں کو بتایا جائے کہ خدا کی وحدانیت کی جائے، لیکن کسی نبی کے امتی ماننے کو تیار نہ تھے۔ لیکن قربان جاؤ مدینے والے مصطفیٰ پہ، مدینے والے مصطفیٰ کو اللہ نے جب پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد میں کہا اے میرے محبوب جا کر کے دنیا والوں کو بتا دو کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے جب یہ اعلان کیا تو اس کے بعد کفر کی چھاتی پھٹی، اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو نبی آئے ہیں یہ تو اپنا دین پھیلا رہے ہیں، یہ تو اپنا مذہب پھیلا رہے ہیں، اگر یہی بات چلتا رہا، یہی بات ہوتی رہی تو پھر مذہب اسلام پھیلتا ہوا نظر آئے گا، اس کو روکا جائے۔ اب بڑی تیزی کے ساتھ اپنے گفتگو کی طرف بڑھتا ہوں، وہی کربلا کا میدان ہے، وہی کربلا کے میدان میں آپ نے بڑے جھراٹے میں 10 روزہ پروگرام میں سنا ہی ہوگا، پھر کفر کے تابوک نے کہا کہ اللہ کے رسول کو روکا جائے، اور روک کر کے کہا
کہا جائے کہ اسلام نہ پھیلایا جائے، لیکن وہ اسلام کو سمجھ رہا تھا کہ کسی غیر اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے اسلام کو بنایا ہے، جس کی دلیل قرآن دیتا ہے۔ آپ اٹھا کر کے قرآن کو پڑھو، آپ دنیا کے اخبارات کو پڑھتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو بنایا ہے۔ کسی مسلمان کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں رکھا ہوا قرآن کو پڑھے، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں آپ قرآن پڑھے، سارے مسئلے کا حل، دنیا میں جتنے فتنے اور فساد پیدا ہوتے ہیں ان سارے مسئلے کا حل قرآن عظیم میں ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک سارے مذہبوں میں اگر کوئی بہتر مذہب ہے، اگر کوئی سچا مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے۔ اس لیے اب کوئی مذہب اسلام کو مٹا نہیں سکتا ہے، مذہب اسلام کو بنانے والا ہمارا رب ہے اور مذہب اسلام کو پھیلانے والا رب کا محبوب ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آجا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا۔ واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ زندہ باد۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آتا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور یہ قیامت تک، کب تک؟ ذرا زور سے بولے، قیامت تک۔ کب تک؟ قیامت تک۔ کس کا ذکر؟ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر۔ سمجھ رہے ہیں؟ آؤ اسی مذہب اسلام کو بچانے کے لیے اور اسی مذہب اسلام کی حفاظت کے لیے، قرآن کے بقا کے لیے، شریعت مصطفیٰ کے لیے آج لوگ بکواس کرتے ہیں۔ آج لوگ یہ کہا کرتے ہیں جن کو حکومت مل جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن میں کہتا ہوں حکومت چند دن کے لیے آتی ہے۔ حکومت پہ بیٹھنے کے بعد میں، تخت و تاج پہ بیٹھنے کے بعد میں خدا را کوئی یہ نہ سوچا کرے کہ اب حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے، اس حکومت کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ دیں۔ اگر آپ کو حکومت ملی ہے تو آپ حکومت کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ دیں، یہی سوچ کر کے آپ حکومت اگر آپ کو اللہ نے عطا کر دی ہے، اللہ نے اگر آپ کو تخت و تاج عطا کر دیا ہے تو آپ کو میں ذرا 2 منٹ کے لیے آپ کے ذہن کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ آج اگر گاؤں کا کوئی پردھان ہو پھر وہ کسی سے بات نہیں کرتا ہے، اگر آج کوئی گاؤں کا مکھیا ہو پھر کسی سے بات نہیں کرتا ہے، خدا را وقت بدل گیا ہے، وقت بدل گیا ہے، یہ زمانے کے حالات بدل گئے ہیں۔ اگر ذرا سے دولت مند ہو گیا، اگر ذرا سی دولت والا ہو گیا پھر کسی سے منہ بھر بات نہیں کرتا ہے۔ اسی حکومت کے نشے میں آ کر کے، اسی دولت کے نشے میں آ کر کے وہ یزید اور پلیت تھا، کربلا کے میدان میں اس نے خاندان اہل بیت کے خون کو بہایا تھا۔ لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر اللہ آپ کو توفیق دے اور اگر آپ کسی ایسے منصب پر فائز ہو جائے، اللہ اگر آپ کو دولت عطا کر دے تو دولت پہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، دولت پہ گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چند دن کی دولت ہے، چند دن کی یہ دنیا ہے، اس دنیا سے دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ضرورت ہے کہ یہ دنیا میں اگر آپ دل لگائیں گے، یہ دنیا اتنی بے وفا ہے آپ کے ساتھ میں کبھی وفائی نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس دنیا سے دل نہ لگائیں۔ اگر حکومت اللہ آپ کو دے دے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حکومت کرنی ہو تو کسی دنیا دار کی طرح نہیں کرنا، حکومت کرنی ہو تو عمر ابن خطاب کی طرح کرنا۔ ارے وہ عمر ابن خطاب ہے، یہ تخت و تاج کے لیے یزید نے لڑائی کی تھی، شریعت مصطفیٰ بدلنے کی بات کر رہا تھا، قرآن کی عظمت کے پیمانے کو، قرآن کے عظمت کے پیمانے کو رد و بدل کرنے کی بات کر رہا تھا۔ لیکن آؤ میں تمہیں تاریخ کا ایک چیپٹر پلٹ کے دکھاتا ہوں، آؤ میں تمہیں تاریخ کا ایک پنا پلٹ کے دکھاتا ہوں۔ آؤ بڑی تیزی کے ساتھ میں اگر حکومت کرنی ہو تو عمر فاروق کی جیسی حکومت کرنا، اگر حکومت ہی کرنی ہے تو عمر ابن خطاب کی جیسی حکومت کرنا۔ اور یار مدینہ کی گلی ہے اور حکومت سیکھو۔ مذہب اسلام کو لوگ بدنام کرتے ہیں کہ مذہب اسلام تلوار کے نوک سے اسلام کو پھیلایا گیا ہے، لیکن میں کہتا ہوں ہاں وہ تلوار تھی لیکن وہ لوہے کی تلوار نہ تھی، وہ اخلاق کی تلوار تھی، وہ کردار کی تلوار تھی، وہ مصطفیٰ کی محبت کی تلوار تھی، وہ کسی لوہے کی تلوار نہ تھی۔ آج جو تلوار چلائی جاتی ہے اس تلوار کی بات نہیں ہو
رہی ہے, مصطفیٰ کے اخلاق کی بات ہو رہی ہے, اور مصطفیٰ کے غلام کی بات کرتا ہوں. یزید نے تخت و تاج کے لیے وہ سوچ رہا تھا کہ تخت و تاج ہمیں مل گیا ہے, ہم شریعت کا معاملہ پلٹ دیں گے, لیکن اب میں بتاتا ہوں کس طریقے سے حکومت کرنی چاہیے. عمر ابن خطاب ہے, آپ کا یہ دستور ہے کہ جب آپ کو تخت و تاج پہ بیٹھایا گیا تو آپ امیر المؤمنین ہیں, 22,000 مربع میل پہ حکومت کرنے والا تنی تنہا آدمی ہے, اس کے جسم پہ صحیح سے کپڑا بھی نہیں ہے, ایک تہمت اور ایک قمیض پہن کر کے مدینہ کی گلی میں با نماز عیشا گھوم رہا ہے, اور ایک سالن لے کر کے اور روٹی لے کر کے اس لیے گھوم رہا ہے کہ تاکہ کوئی بھوکا ہو تو اس کو کھلایا جائے. آپ اپنے چوراہے کا جائزہ لے لو, آپ اپنے محلے کا جائزہ لے لو, کون ایسا ہوگا جو اس طریقے سے اپنے گھر سے نکل کر کے آتا ہوگا اور آپ کی خیر خواہی کرتا ہوگا. آج پڑوسی پڑوسی کا خیر خواہ نہیں ہے, آج بھائی بھائی کا خیر خواہ نہیں ہے, باپ بیٹے کا خیر خواہ نہیں ہے, لیکن عمر بن خطاب ہے, انہیں تخت و تاج سے محبت نہ تھی, انہیں اگر خوف تھا تو پروردگار عالم سے خوف تھا. خدا را تاریخ گواہ ہے, آپ مدینہ کی گلی میں سالن اور روٹی لے کر کے نکلتے تھے. آپ کا یہ دستور تھا, اگر کوئی غریب ہوتا تھا اس کو کھانا کھلایا کرتے تھے, اگر کوئی پیاسا ہوتا تھا اس کو پانی پلایا کرتے تھے, یہ آپ کا دستور تھا. اللہ اکبر, ایک زمانہ آیا ہے, ایک دن آپ نکلے ہیں, آپ کے جھولے میں نہ تو سالن ہے نہ روٹی ہے, ایک گھر سے آواز آتی ہے, چند بچے رو رہے ہیں. حضرت عمر بن خطاب نے جب اتنا سنا, وقت کا بادشاہ ہے, آج اگر کوئی پردھان ہو جائے کسی کے دروازے پہ نہیں جاتا ہے, لیکن 22,000 مربع میل پہ حکومت کرنے والا, آدھی دنیا سے زائد پہ حکومت کرنے والا عمر ابن خطاب ہے. ان کے گھر میں جاتے ہیں, دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد میں کہتے ہیں, جب دروازہ کھلا ہے ایک خاتون باہر آئی ہے, آپ نے پوچھا ہے یہ بتاؤ تمہارے گھر میں ان بچوں کے رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے. اس خاتون نے کہا تھا, اے میرے بھائی سنو, آج 3 دن کا عرصہ گزر گیا ہے, میرے گھر میں کھانا نہیں ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کو ہمارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے. عمر نے ہماری کبھی خیر خواہی نہیں کی ہے. وہ عورت حضرت عمر کو نہیں پہچانتی تھی, لیکن میں جانتا ہوں. آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, جس محفل میں حضرت عمر ابن خطاب کی بات ہوتی ہے اس محفل میں عدل و انصاف کی بات ہوتی ہے. امی عائشہ کہتی ہے اس محفل میں عدل و انصاف کی بات ہوتی ہے. حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے, یہ بچے رو رہے ہیں, آج عمر کے لیے رو رہے ہیں, کوئی بات نہیں ہے. اس عورت کو پتا نہیں تھا کہ یہی عمر ابن خطاب ہے. آپ دبے پاؤں واپس آئے ہیں, اور آنے کے بعد میں کہا ہے کہ چل آپ واپس آئے ہیں, اور آنے کے بعد میں اپنے مال اپنے گھر سے نکالتے ہیں, اپنے گھر سے مال نکالتے ہیں, اس کے گھر لے کر جب نکلتے ہیں تو آپ کا ایک خادم آتا ہے, آپ کے قدموں کو پکڑتا ہے, اور پکڑنے کے بعد میں کہتا ہے حضور تھوڑا ٹھہرے, آپ وقت کے بادشاہ ہیں, اس سامان کو لے کے کہاں جا رہے ہیں. حضرت عمر بن خطاب نے کہا تھا یہ سامان لے کر کے ہم جا رہے ہیں, ایک خاتون ہے اس کے گھر میں 3 دن سے چولہا نہیں جلا ہے. اے مسلمانوں, اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں, کہ آپ نے اپنے گھر کے بغل میں اپنے پڑوسیوں کے گھر کا جائزہ لیا کہ اس کے گھر میں کبھی چولہا چلا یا نہ چلا. ارے خدا را, اگر آپ نے اپنے گھر میں صحیح معنوں میں کھانا کھایا اور کھا کر کے اگر آپ سو گئے اور آپ کا پڑوسی بھوکا سویا ہے, تو یاد رکھو اس کے بھوکے کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالی یہاں بھی تم سے ناراض ہوگا, اور جب یہاں سے جاؤ گے تو پروردگار عالم تم سے وہاں بھی. واہ واہ, بے شک, سبحان اللہ. عمر بن خطاب کا زمانہ ہے. حضرت عمر بن خطاب نے کہا کوئی بات نہیں ہے. اس خادم نے کہا حضور آپ کو یہ سامان ہمارے سر پہ رکھ دیجئے. حضرت عمر بن خطاب نے کہا یہ بتاؤ جب کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی گناہوں کے گٹھر کو ہمارے سر پہ رکھے گا, اس وقت ہم تم سے کہیں گے کہ ہمارے سامان کو لے کر کے چلو, ہمارے گناہوں کے وزن کو لے کر کے چلو, کیا تم ہمارے گناہوں کے وزن کو لے کر کے چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے. اس نے کہا حضور وہاں تو معاملہ الگ ہوگا, وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا, وہاں کوئی کسی کو نہ پہچانے گا. عمر بن خطاب کہتے ہیں ذرا 2 منٹ کے لیے ٹھہر جا, بس یہ سمجھ لے کہ یہ ہمارے اعمال کے بدلے ہیں, ہمیں لے جانے دے. وقت کا بادشاہ ہے, آدھی دنیا سے زائد پہ حکومت کرنے والا ہمارا عمر اپنے سامان پہ کھانے پینے کا اپنے سر پہ کھانے پینے کا سامان لے کر کے اس خاتون کے گھر پہنچتے ہیں, اور پہنچنے کے بعد میں اس کے گھر میں اس سامان
سامان کو رکھتے ہیں اور کہتے میری بہن اس سامان کو لے لے اور اپنے گھر میں چولہا جلا دے، اپنے بچوں کو بھی کھلا دے اور خود بھی کھا لے۔ اللہ اکبر، اس نے چولہا جلایا اور چولہا جلانے کے بعد میں اس نے خود کھایا اور اپنے بچوں کو کھلایا اور کھلانے کے بعد میں کہا اے میرے بھائی تم کون ہو جو یہ سامان لے کر کے اور اتنی مدد کرنے کے لیے آئے ہو؟ کہا سنو میری بہن، آپ عمر کو معاف کر دو، وہ بادشاہ ہیں، انہیں ایک کام نہیں رہتا، انہیں سینکڑوں کام رہتے ہیں۔ اس نے کہا تھا تم کون ہوتے ہو عمر کی طرف سے معافی مانگنے والے؟ اگر ہمیں معافی، اگر عمر کو معافی ہی مانگنی ہے تو وہ خود چل کر کے آئے۔ ادھر سے اصرار پہ اصرار کر رہے ہیں، ادھر سے انکار پہ انکار وہ عورت کر رہی ہے۔ جب اتنا ہو گیا کہ آپ نے کئی بار کہا تو اس خاتون نے کہا اے میرے بھائی یہ بتانا چاہے تم کون ہوتے ہو جو عمر کی طرف سے معافی مانگ رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا اے میری بہن سنو سنو، جس عمر کی بات کر رہی ہو وہ عمر کوئی اور نہیں ہے، وہ عمر میں ہی ہوں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہے، پلاتے وہ ہے، رب ہے موتی وہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، دیتے وہ ہے، دلاتے مصطفیٰ۔ واہ واہ، بے شک سبحان اللہ۔ یہ عمر بن خطاب ہے، حکومت کے چکر میں، چند دن کی کرسی کے چکر میں ایمان کو برباد نہیں کرنا، ایمان کو بچا کر کے رکھنا۔ یزید نے کربلا میں یہی کیا۔ اس لیے اللہ اگر آپ کو کبھی توفیق دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے توفیق سے اگر آپ مال و دولت والے ہو جاؤ تو اس پہ غرور و گھمنڈ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان ایک معمولی سے آدمی، انسان ایک معمولی چیز ہے، کبھی دولت ہے، کبھی امیری ہے تو کبھی غریبی ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ مصطفیٰ کی غلامی میں اپنی زندگی کو گزارو، اپنی زندگی کے چند لمحے گزارو، اس لیے کہ جب مصطفیٰ کے حوالے اپنی زندگی کر دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسا انعام دے گا کہ جب تک یہاں رہیں گے آپ کو فائدہ ملتا رہے گا، یہاں سے جانے کے بعد میں آپ کو قبر میں بھی فائدہ ملے گا، اور جب قبر سے اٹھیں گے تو آپ کو حشر میں بھی فائدہ ملے گا۔ انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمارے بولنے میں اگر کسی بھی طرح کے لفظ سہوا قصداً مانن غلطیاں ہو گئی ہو تو اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔